ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، میں آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس سلسلے میں ہم ان شخصیات کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں کہ جن کی مدد کے لیے، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ چند شخصیات کے متعلق ہم سنیں گے کہ جن کی مدد و نصرت کے لیے فرشتوں نے نزول کیا۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت سنیے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے فرمان خوشبودار، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم مرتبے اور انوکھی شان کے مالک تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سردار قرار دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سعادت مند شخصیت تھے جن کی زندگی پر مالک کائنات مسکرا دیے، جن کی وفات پر رب کریم عز و جل کا عرش جھوم گیا اور آسمان کے وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے جن کے قدموں نے اس سے پہلے زمین کو نہیں روندا تھا، یعنی انہوں نے نزول نہیں کیا تھا۔ یہ کتنی بڑی عظمت اور عزت کی بات ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان فرشتوں کی تعداد 70,000 ہو۔ یہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے بارے میں فرمایا گیا، اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کے لیے 70,000 فرشتوں کے نزول کی دلیل امام بزار رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب مسند بزار میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد نزل لسعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 ملک ما وطئوا الارض قبلها، وقال حين دفن سبحان اللہ لو انفلت احد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلا شبہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ 70,000 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے اس سے پہلے زمین کو نہیں روندا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ سکتا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ ضرور بچ جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری قبروں کو نور علی نور بنا دے۔ آئیے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ ان کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بلند پایا صحابی رسول تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اکلوتے بیٹے
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی بچیوں کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کی قسم یہ پسند کرتا کہ تم بھی میرے سامنے شہید ہوتے۔ یہ وہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن سے رب کریم عز و جل نے سارے پردے ہٹا کر کلام کیا اور فرمایا، اے میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ سے نقل کی گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ سعادت صرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی۔ ایک اور سعادت کہ ان پر فرشتوں کے پروں کا سایہ تھا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، احد کے دن میرے والد کی میت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ کافروں نے ان کا مثلہ کر دیا تھا۔ مثلے کا کیا مطلب ہے؟ مثلے کا مطلب ہے ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا۔ تو میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تو لوگوں نے مجھے منع کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رونے والی کی آواز سنی۔ وہ عمر کی بیٹی یا بہن تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم تبکی او لا تبکی ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، کیوں روتی ہو؟ یا فرمایا نہ رو، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنتے ہیں کہ جن کے لیے تیسرے آسمان سے فرشتے مدد کے لیے اترے۔ ان خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامہ اذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول اقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمعوا، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم سے نقل کی گئی ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے مشرک کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے حیزوم آگے بڑھ۔ یہ کہنا تھا کہ مشرک زمین پر چت گرا۔ مسلمان نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس مشرک کی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا اور اس میں نکیل لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا، اس پر نیل پڑ گئے تھے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا
نوری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں، تو ہی تو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ بس مسلمانوں نے اس دن 70 کافروں کو مارا اور 70 کو قید کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، پیارے پیارے چچا جان، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کا بھی لقب دیا جاتا ہے، ان کے متعلق سنتے ہیں کہ ان کی مدد و نصرت کے لیے یا حوصلہ افزائی کے لیے فرشتوں کا کیسے نزول ہوا اور کون سے موقع پر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما احد کے روز حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صاحبکم تغسلہ الملائکۃ فسألوا صاحبته فقالت انه سمع الهائئة خرج وهو جنب فقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لذلك غسلته الملائکہ۔ ترجمہ، تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ان کے متعلق جب ان کی اہلیہ سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا وہ ندائے جہاد سنتے ہی نکل گئے، حالانکہ ان پر غسل فرض ہو چکا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے اسے فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأیت الملائکۃ تغسل حمزۃ بن عبد المطلب وحنظلۃ بن الراہب، میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ حمزہ بن عبد المطلب اور حنظلہ بن راہب رضی اللہ تعالی عنہما کو غسل دے رہے تھے۔ مستدرک حاکم میں ہے، قتل حمزۃ بن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنبا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسلته الملائکہ۔ یہ حدیث پاک مستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ باب ذکر اسلام حمزۃ بن عبد المطلب سے لی گئی ہے۔ ترجمہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جب شہید کیے گئے تو ان پر غسل فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ کیا شان و مرتبہ ہے ان شہداء کا، اللہ تعالی عز و جل ان کی قبروں پر کروڑا کروڑ رحمتیں برسائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اے کاش ہمارے ایسے اعمال ہو جائیں کہ فرشتے نزول کریں۔ یہ فرشتے نزول اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا اور اپنے فرشتوں کو ان کی مدد و نصرت اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل فرماتا ہے۔ آئیے اب ہم سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سنتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نزول فرمایا۔
حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب اور سعادت مند شخصیت تھے جن کی مدد کے لیے اللہ رب العزت عز و جل نے جبریل امین علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ ان کے لیے روح القدس کے نازل ہونے کا سبب وہ اشعار ہیں جن اشعار سے کفار کی ہجو کی گئی۔ ہجو کا مطلب ہے برائی کی گئی۔ یہ وہ شاعری ہے جسے قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت قرار دیا، اور یہ وہ ہجو تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسکین پہنچی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ ٹھنڈا ہوا، اور اسی ہجو سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جل بھن گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجو کا حکم دیا اور دعا کی، اے میرے مالک، حسان کی جبریل امین علیہ السلام سے مدد فرما، اور پھر خود ہی بشارت دی، اے حسان ہجو کر، جبریل تیرے ساتھ ہیں علیہ السلام۔ ان سعادت مند شاعر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین کی مدد اور نزول پر دلالت کنندہ وہ حدیث ہے، یعنی دلالت کرنے والی وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کی ہجو کرو، کیونکہ ہجو انہیں تیروں کی بچھاڑ سے بھی زیادہ ناگوار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا، قریش کی ہجو کر۔ اس نے ہجو کی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ پھر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، پھر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، وہ وقت آ گیا کہ تم نے بلا بھیجا اس شیر کو جو اپنی دم سے مارتا ہے، یعنی زبان سے لوگوں کو قتل کرتا ہے، گویا شیر گوئی کے شیر ہیں۔ پھر اپنی زبان باہر نکالی اور اسے ہلانے لگے اور عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا، میں کافروں کو اپنی زبان سے اس طرح پھاڑ ڈالوں گا جیسے چمڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان جلدی مت کرو، چونکہ ابو بکر قریش کے نسب کو بخوبی جانتے ہیں، اور میرا بھی نسب قریش ہی میں ہے، تو وہ میرا نسب تجھے علیحدہ کر دیں گے۔ پھر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر واپس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مجھ سے بیان کر دیا ہے۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش میں سے ایسے نکال لوں گا جسے بال آٹے میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسان سے فرماتے تھے، روح القدس ہمیشہ تیری مدد کرتے رہیں گے جب تک تو اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیتا رہے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حسان نے قریش کی ہجو کی تو مومنوں کے دلوں کو تسکین دی اور کافروں کی عزتوں کو تباہ کر دیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کی ہجو بیان کرتے ہوئے کہا، یعنی ان کی برائی بیان کرتے ہوئے کہا، ہجوت محمدا فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک الجزاء، تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کی تو میں نے اس کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں، ہجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمتہ الوفا، تو نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برائی کی جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور وفاداری ان کی خصلت ہے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرے ماں باپ اور میری آبرو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آبرو بچانے کے لیے قربان ہیں۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنی جان کو کھوؤں اگر تم نہ دیکھو اسے کہ اڑا دے گا غبار کو قدا کے دونوں جانب سے۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں، یبارین الاعنت مسعدات علی اکتافها الاسل الظما، ایسی اونٹنیاں جو باغوں پر زور کریں گی اپنی قوت اور طاقت سے اوپر چڑھتی ہوئی، ان مونڈھوں پر وہ برچھے ہیں یا خون کی پیاسی ہیں۔ تظل جیادنا متمطرات تلطمہن بالخمر النساء، ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے منہ عورتیں پونچھتی ہیں اپنے سر بندھن سے۔ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُوا عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ، اگر تم ہم سے نہ بولو تو ہم عمرہ کر لیں گے اور فتح ہو جائے گی اور پردہ اٹھ جائے گا۔ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَن يَشَاءُ، نہیں تو تم اس دن کی مار کے لیے صبر کرو جس دن اللہ تعالی جس کو چاہے گا عزت دے گا۔ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَقُولُ الْحَقِّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک بندہ بھیجا جو سچ کہتا ہے، اس کی بات میں کچھ شبہ نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ، اور اللہ نے فرمایا، میں نے لشکر تیار کیا، وہ انصار کا لشکر ہے جن کا کھیل کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ یلاقی کل یوم من معد سباب او قتال او ہجاء، ہم تو ہر روز ایک نہ ایک تیاری میں ہیں، گالی گلوچ ہے کافروں سے یا لڑائی ہے، ہجو ہے کافروں کی۔ فمن یہجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء، جو کوئی تم میں ہجو کرے اللہ کے رسول کی اور ان کی تعریف کرے یا مدد کرے، وہ سب برابر ہیں۔ وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء، اللہ کے رسول جبریل ہم میں ہیں اور روح القدس جن کا کوئی مثل نہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اے حسان بن ثابت، کافروں کی ہجو کرو، جبرائیل تیرے ساتھ ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس سے مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے نعت خوان تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہم ایسے اعمال کرنے والے بن جائیں جن سے فرشتوں کا نزول ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت بہت کم رہ گیا ہے، قیامت بھی آنے والی ہے اور اس سے پہلے موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ۔ اے بھائی زندگی کا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں اپنے نعتیہ دیوان میں ہدایت بخشش، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ خدا را ان ہاتھوں میں خود کچھ نیکیاں لے لیجئے، یہ نیکیاں کام آنے والی ہیں۔ یہ ادھر ادھر کے میلے جھمیلوں میں اور گناہوں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے ہم مل کر ایسے اعمال کریں کہ فرشتوں کا نزول ہو۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو دلی سکون ملے گا، سینے کی ٹھنڈک ملے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، آپ کو واقعی سرور آئے گا، آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اس میں مدنی ماحول میں آئیے، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق بڑھے گا، نعتیں پڑھنے اور سننے کا ذوق بڑھے گا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوگا، خوف خدا ملے گا، آپ کو ماں باپ کا ادب کرنا نصیب ہوگا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا آپ کو آئے گی۔ آئیے اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں تاکہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تعالی کی رضامندی ہمیں مل جائے اور وہ اپنے معصوم فرشتوں کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا